اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ. انشاءاللہ آج سے ہماری تفسیر ہوگی سورۃ مریم. سب سے پہلے سورہ مریم، اس سے پہلے کون سی صورت ہے؟ سورۃ الکہف ہے. دونوں صورتوں میں کیا کنیکشن ہے؟ سورہ مریم اور سورہ کہف میں کیا کنیکشن ہے؟ سورہ کہف میں آپ دیکھیں گے شروع میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ کافر، یہ یہودی عیسائی یہ کہتا ہے وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو اولاد ہے. یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اولاد ہے، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. یعنی کہ ایک تمام کافر یہ کہتے ہیں جو اللہ کو اولاد ہے. سورہ مریم میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں ہوں. میں اللہ، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں. دو صورتوں میں کنیکشن ہے. ایک اور جو کنیکشن ہے سورہ کہف میں عجیب عجیب قصہ ہیں. جیسے کہ 309 سال کے بعد اللہ نے ان نوجوانوں کو جگایا. عجیب عجیب قصے ہیں سورہ کہف میں. اس سے زیادہ عجیب قصہ کون سا ہے؟ مریم علیہ السلام کا قصہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بغیر شوہر کے اللہ نے ان کو اولاد دیا تھا. اور عجیب قصہ ہے، یعنی کہ جس طرح عجیب عجیب قصہ یہاں ذکر ہے سورہ کہف میں، اس سے عجیب قصہ یہاں ہے کہ مریم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا، ان کے بغیر شوہر کے اللہ نے جو نا پیدا کیا. اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام جب چھوٹے تھے وہ بات کرتے ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو بغیر شوہر کے اللہ نے ان کو بیٹا دیا، عیسیٰ علیہ السلام جیسے. یعنی کہ عجیب عجیب قصے جس طرح اس میں ہی، اس طرح اس میں بھی جو ہے نا عجیب عجیب قصے ہیں. بلکہ ایک اور جو کنیکشن ہے جو بعض مفسرین جو ذکر کرتے ہیں، ذوالقرنین کا جو واقعہ ہے جو آخر میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، ذوالقرنین کے قصے کے آخر میں اللہ نے کہا کہ ذوالقرنین نے کہا کہ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَبِّي. ذوالقرنین کے قصے کے آخر میں رحمت کا ذکر ہے، قصے کے آخر میں. جبکہ سورہ مریم میں زکریا علیہ السلام کے قصے کے شروع میں رحمت کا ذکر ہے. جیسا کہ دوسری آیت آپ دیکھیے، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یعنی کہ زکریا علیہ السلام کا جب قصہ شروع ہوتا وہ اللہ نے رحمت کا لفظ استعمال کیا. جبکہ سورہ کہف کے جو آخری جو قصہ ہے ذوالقرنین کے قصے کے آخر میں اللہ نے رحمت کا ذکر کیا. دیکھیے یہ کچھ کنیکشن ہے دونوں صورتوں میں، کہ جو واضح جو ہے نا یاد سمجھنے کے لیے جو آسان ہے. اس میں بھی عجیب عجیب قصے ہیں، اس میں بھی جو ہے نا عجیب عجیب قصے ہیں. اس کے بعد سورہ مریم، معلوم ہے کہ مریم ایک عورت کا نام ہے. پورے قرآن میں کہیں بھی عورت کا نام نہیں ہے. پورے قرآن میں آپ دیکھیں گے کہیں بھی عورت کا نام نہیں سوائے مریم علیہ السلام کے. آپ دیکھیں گے وامرأۃ لوط علیہ السلام کی بیوی، وہاں اللہ نے نام نہیں لیا. وہاں ابو لہب تبت یدا ابی لہب وتب وامرأۃ، وہاں بھی اللہ نے نام نہیں لیا. مریم علیہ السلام کے علاوہ اللہ نے کسی عورت کا نام نہیں لیا قرآن میں. کیوں اللہ نے مریم علیہ السلام کا نام لیا؟ کیونکہ نعوذ باللہ کافر یہ کہتے تھے مریم علیہ السلام اللہ کی بیوی ہیں. لیکن اس وجہ سے اللہ نے مریم علیہ السلام کا خاص ذکر کیا. تو اس سے فقہا یہ مسئلہ نکالتے ہیں کہ عورت کا نام بھی پڑتا ہے، عورت کا جو نام ہے وہ بھی پڑتا ہے. خاص طور پر مرد جو ہے نا جب اجنبی مردوں کے ساتھ ہوتا ہے، مرد جب مردوں کے ساتھ ہوتا ہے وہاں اپنی بیوی کا نام نہ لے، کیونکہ عورت کا نام بھی پڑتا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے حدیث میں سب ان کی بیوی، اے صحابی کی بیوی، اے صحابی کی بیوی، نام نہیں آتا ہے. حدیثوں میں نام ذکر نہیں ہے. عاشر مبشرہ کا نام ذکر ہے، یعنی کہ یہ نہیں جو ہمارے نبی کے جو ازواج مطہرات ہیں ان کا نام ذکر ہے بس. اس کے علاوہ کسی کا نام ذکر نہیں ہے زیادہ، کیونکہ اس زمانے میں سعودی والے اپنی بیوی کا نام کبھی پردہ کرتے تھے، نام بھی کسی کو نہیں بتاتے تھے.
تو جو ہے نا مریم علیہ السلام کا اللہ نے خاص کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ نعوذ باللہ یہ کافر یہ کہتے ہیں کہ مریم علیہ السلام اللہ کے بیوی ہے، نعوذ باللہ. تو اس وجہ سے اللہ نے مریم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں. مریم علیہ السلام نبی نہیں، اللہ کی ایک نیک بندی تھی. وہ نبی نہیں، اللہ کے ایک نیک بندی ہے، اتنا بس کافی. اس کے بعد سورہ مریم میں کیا ذکر ہے؟ ایک ٹاپک جیسا ہم کہیں گے. سورہ مریم کا ٹاپک کیا ہے؟ سب سے پہلے توحید، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے بس. سورہ مریم کا اصل جو ٹاپک ہے توحید. دوسرا رحمت، دوسرا جو ٹاپک ہے سورہ مریم کا وہ ہے رحمت. کیونکہ سورہ مریم میں اللہ نے رحمان کا لفظ 16 مرتبہ استعمال کرتے ہیں. صرف سورہ مریم میں رحمان کا لفظ آپ گن سکتے ہیں، 16 مرتبہ رحمان کا لفظ، اور رحمت کا لفظ 4 مرتبہ ہے. گویا کہ 20 مرتبہ رحمت کا لفظ استعمال ہو کر سورہ مریم، یعنی کہ سورت رحمت ہے. دوسرا جو سورت کا اہم ٹاپک ہے رحمتوں والی سورت. بلکہ بعض مفسرین نے کہا کہ اس سورت کا نام مریم ہے، اس میں رحمان کا لفظ زیادہ ہے. گویا کہ عورت رحمت ہے. عورت کیا ہے؟ رحمت ہے. گویا کہ سورہ مریم کا دوسرا جو اہم ٹاپک ہے وہ ہے کہ رحمت، کیونکہ اس میں 20 مرتبہ رحمت کا لفظ استعمال ہو کر ہے. تیسرا جو ٹاپک ہے سورہ مریم کا، اب اگر آپ دیکھیں گے وہ یہ ہے اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. سورہ مریم کا تیسرا اہم ٹاپک، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. ہم جو چاہے وہ نہیں، اللہ جو چاہے وہی ہوتا ہے. دیکھیں گے مریم علیہ السلام کو بغیر شوہر کے اللہ ان کو بیٹا دے دیا. اللہ نے جو چاہا وہی ہوا. وہی سورہ مریم میں ذکر ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے وہ کہتے ہیں کہ فقال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. چھوٹے تھے عیسیٰ علیہ السلام، دودھ پینے والے بچے تھے. اس وقت کوئی بات نہیں کرتا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام بات کرے. یعنی کہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے. ان کے باپ یا ابتی، اے میرا ابو، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے ابو کو نصیحت کرتے ہیں. ان کے ابو کافر تھے. اللہ نے جو چاہا وہی ہوگا. یعنی کہ اس صورت کا جو اہم جو ٹاپک ہے اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. اہم جو ٹاپک، یعنی کہ گویا کہ اس صورت میں 3 ٹاپک کا ذکر ہے. ایک توحید، دوسرا رحمتوں والی صورت کیونکہ اس میں 20 مرتبہ رحمت کا لفظ ہے، تیسرا اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. اب چلیے ہم لوگ جو ہے نا اس صورت کی تفسیر معلوم کریں گے. سب سے پہلے اس صورت کا جو نام ہے سورۃ مریم، یہ نام مشہور ہے. اس صورت کا ایک اور جو نام ہے سورۃ کاف ہا یا عین صاد. اس صورت کا ایک اور جو نام ہے سورۃ کاف ہا یا عین صاد، ایک اور نام ہے سورت کا. اس کے بعد اللہ تعالی زکریا علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرتے ہیں. زکریا علیہ السلام کا واقعہ آیت نمبر، مطلب شروع سے لے کر آیت نمبر 2 سے لے کر آیت نمبر 15 تک اللہ تعالیٰ زکریا علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرتے ہیں. آیت نمبر بلکہ شروع سے لے کر آیت نمبر 15 تک جو ہے نا زکریا علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے. ان کی بیوی کا وہ کس میں کیا واقعہ ہے. زکریا علیہ السلام 100 سال سے زیادہ ہو جاتے ہیں. وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد چاہیے، جبکہ ان کا بال پورا سفید ہو جاتا ہے. اور زکریا علیہ السلام کی جو بیوی ہے وہ بھی کمزور ہو جاتی ہے، یعنی کہ بوڑھی ہو جاتی ہے. تو زکریا علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد چاہیے. تو اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں اللہ ان کو اولاد کی خوشخبری دیتے ہیں. بڑھاپے میں گویا کہ جو ہے نا ان کی بیوی بھی بوڑھی ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے جو ہے نا ان کو بیٹا دیا. وہ بیٹے کا نام یحییٰ علیہ السلام. وہ جو ہے نا کچھ مختصر جو قصہ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. چلیے ہم لوگ تفسیر دیکھیں گے. دیکھیے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، ذکر یاد کرو رحمت ربک، اپنے رب کی رحمت کو. کس پر؟ عبدہ، اس کے بندے پر. کس بندے پر؟ زکریا. اس رحمت کو یاد کرو جو اللہ نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کیا تھا.
زکریا علیہ السلام پر اللہ نے ایک رحمت کی تھی. وہ کون سی رحمت تھی؟ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا تھا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ زکریا علیہ السلام کو یاد کرو، اللہ نے ان پر رحمت نازل کی تھی. وہ کون سی رحمت ہے؟ اللہ نے زکریا علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قبول کیا تھا. اب چلیے اب یہاں سے دعاؤں کیسا وہ دعا کرے، یعنی کہ زکریا علیہ السلام کیسا دعا کرے. اور میرے اور آپ کے لیے نصیحت ہے کہ ہم بھی ایسی دعا کریں. سب سے پہلے زکریا علیہ السلام دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اذ، جب، نادا، دعا کرتے ہیں، پکارتی ہیں زکریا علیہ السلام. کسے؟ ربہو، اپنے رب کو. زکریا علیہ السلام اللہ کے سامنے دعا کرتی ہیں، نداءن، دعا کرتی ہیں اللہ کے سامنے. ندا کا مطلب دعا کرنا، یعنی کہ زکریا علیہ السلام اپنے رب سے دعا کرتی ہیں. کیسا؟ خفیہ. خفیہ کا مطلب جو ہے نا آہستہ. آہستہ زکریا علیہ السلام دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ مجھے اولاد چاہیے، اے اللہ مجھے اولاد چاہیے. جبکہ ان کی عمر 100 سے زیادہ ہو چکی ہے، ان کی بیوی بھی بوڑھی ہو چکی ہے، لیکن زکریا علیہ السلام دعا کرتے ہیں آہستہ، خفیہ. اے اللہ مجھے اولاد چاہیے. کیوں آہستہ کا ذکر ہے؟ کیونکہ اس کا دو ریزن ہے. یہ کہ اگر زکریا علیہ السلام کھلم کھلا اگر دعا کرتے اے اللہ مجھے اولاد چاہیے، جبکہ ان کی عمر 100 سے زیادہ ہو چکی ہے، لوگ ان کا مذاق اڑائیں گے. دیکھیے کہ زکریا عمر 100 سال ہو چکی ہے، اب بھی اولاد کی خواہش ہے، لوگ مذاق اڑائیں گے نا، کیونکہ بوڑھے ہو چکے تھے زکریا علیہ السلام، 100 سے زیادہ عمر ہو چکی تھی. اگر وہ کھلم کھلا دعا کرتے تو لوگ ان کا مذاق اڑاتے. اس وجہ سے چپ کر دعا کرتے ہیں زکریا علیہ السلام. دوسرا ریزن وہ یہ ہے کہ چھپ کر دعا کرتے ہیں بلکہ تاکہ ریاکاری سے دور ہو جاؤ. بعض لوگ جو نا کھلم کھلا لوگوں کے سامنے دعا کرتے ہیں، یہ سب ریاکاری ہے. افضل ہے کہ ایک مسلمان چھپ کر دعا کرے، خفیہ، چھپ کر، آہستہ. خفیہ، آہستہ، آہستہ دعا کرے. تو اسی وجہ سے جو آج کل جو ہے نا فرض نماز کے بعد جو لوگ اجتماعی دعا کرتے ہیں کھلم کھلا، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے. کیونکہ اصل دعا جو ہے نا چپ کر ہے، آہستہ ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ. تم آہستہ اللہ کے سامنے دعا کرو، کھلم کھلا نہیں، آہستہ تم دعا کرو. زکریا علیہ السلام آہستہ تنہائی میں اللہ سے دعا کرتے ہیں. بعض مفسرین نے کہا کہ زکریا علیہ السلام تہجد کے وقت اللہ سے دعا کرتے ہیں. تہجد کے وقت زکریا علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں. کیا مانگتے ہیں اللہ سے؟ اولاد مانگتے ہیں. اچھا، جب زکریا علیہ السلام دعا کرتے ہیں، دعا کرنے سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ قال، کہتے ہیں زکریا علیہ السلام ربی، اے میرے رب. دیکھیں ربی، اگر آپ دعا میں ربی کا لفظ استعمال کریں گے تو آپ کی دعا قبول ہوگی انشاءاللہ. قرآن میں جتنے بھی انبیاء کا اگر آپ دعا دیکھیں گے وہ رب کا لفظ استعمال کرتے ہیں. آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارا رب ہم نے ظلم کیا، ہم نے گناہ کیا، تو ہم کو معاف کر دے. اللہ نے معاف کر دیا. آدم علیہ السلام کی دعا بھی رب سے شروع ہوتا ہے، یعنی کہ رب سے اگر آپ دعا کریں گے آپ کی دعا قبول ہوگی. یہاں بھی دیکھیں زکریا علیہ السلام کہتے ہیں کہ قال ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، وہن، کمزور ہو چکا ہے، العظم، میری ہڈی. دیکھیے زکریا علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری ہڈی جو ہے نا وہ بھی کمزور ہو چکی ہے، یعنی کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں. اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، وہن، کمزور ہو چکا ہوں، العظم، ہڈی، منی، میری، اللہ تعالیٰ میری ہڈیاں بھی کمزور ہو چکی ہے، یعنی کہ میری عمر جو ہے نا بہت لمبی ہو چکی ہے. اچھا، اور واشتعل، اور سفید ہو چکا ہے، راس، بال، شیبہ، یعنی کہ میرا پورا کا پورا بال سفید ہو چکا ہے. شیبہ بولتے ہیں کہ بڑھاپا کو، یعنی کہ وہ بڑھاپے پہنچ چکے تھے، ان کا بال بھی سفید ہو چکا تھا. یعنی کہ زکریا علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ میں کمزور ہوں. یعنی کہ جب آپ دعا کریں گے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کرو. اپنے آپ کو انسان جب اللہ کے سامنے ذلیل کرتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے. یہاں زکریا علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں کمزور ہو چکا ہوں، میرے بال بھی سفید ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ تو میری دعا کو قبول فرما. دیکھیں سب سے پہلے انسان دعا میں اپنی کمزوری کو، یعنی گویا کہ تکبر سے دعا نہیں، عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا کرے. اللہ میں کمزور ہوں، میں ذلیل ہوں، تو ہی جو نا مجھے معاف کر دے. انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے گرائے. پھر زکریا علیہ السلام کیا فرماتی ہیں دیکھیں،
وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے اللہ تعالیٰ میں جب بھی تجھ سے دعا مانگتا ہوں تو میری دعا قبول کرتا ہے، تو یہ دعا بھی میری قبول فرما۔ کون سی دعا؟ اللہ تو مجھے اولاد دے دے۔ دیکھیں، لم اکن نہیں تھا میں، بدعائک جب بھی تجھ سے مانگتا ہوں، ربی اے میرا رب، شقیہ تو کبھی مجھے محروم نہیں کرتا۔ اے اللہ تعالیٰ میں جب بھی تجھ سے دعا مانگتا ہوں تو میری دعا قبول کرتا ہے، تو مجھے محروم نہیں کرتا ہے، شقیہ۔ یعنی کہ اس سے پہلے زکریا علیہ السلام جو بھی دعا کرتے تھے اللہ نے اس دعا کو قبول کیا۔ یہاں بھی زکریا علیہ السلام بوڑھا پے کو پہنچ جاتے ہیں، ان کا بال سفید ہو جاتا ہے، پھر بھی زکریا علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح تو آج تک میری دعا قبول کیا، یہ دعا بھی تو میری قبول فرما کہ تو مجھے اولاد دے دے، تو مجھے اولاد دے دے۔ بوڑھا پے کو پہنچ جاتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ تو کیوں زکریا علیہ السلام اولاد کی دعا مانگتے ہیں؟ کیا ریزن ہو سکتا ہے؟ کیونکہ 100 سال ہو چکی ہیں ان کی بیوی بڑھاپے میں پہنچ چکے تھے، لیکن یہ زکریا علیہ السلام دعا کیوں مانگتے ہیں؟ کیا ریزن تھا کہ اولاد کی خواہش کرتے ہیں؟ کیونکہ زکریا علیہ السلام کے بعد ان کے خاندان میں کوئی عالم نہیں تھا۔ اگر زکریا علیہ السلام چل جائیں گے تو خاندان میں کوئی عالم نہیں تھا، تو لوگ کیا ہو جائیں گے؟ گمراہ ہو جائیں گے۔ زکریا علیہ السلام یہ چاہتے تھے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی وارث ہو جو عالم ہو، جو لوگوں کو دین سکھاتا ہو، یہ میری خواہش ہے بس۔ اگر اس طرح اگر میرے وارث نہیں ہے تو لوگ گمراہ ہو جائیں گے، کیونکہ زکریا علیہ السلام صرف سنگل عالم تھے، کوئی نہیں تھا۔ وہی زکریا علیہ السلام نے کہا انی بے شک میں، وہ انی اور اللہ تعالیٰ بے شک میں، خفتو مجھے ڈر ہے، الموالی جو رشتے دار ہیں میرے، من بعدی میرے بعد، اللہ تعالیٰ میرے بعد جو رشتے دار ہیں، میرے جو خاندان والے ہیں، وہ گمراہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی عالم نہیں ہے، ان کے پاس کوئی عالم نہیں۔ یعنی کہ زکریا علیہ السلام دعا کیوں مانگتے ہیں؟ وہ خود کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے خاندان میں میرے بعد کوئی عالم نہیں، اگر کوئی عالم نہیں ہے تو لوگ گمراہ ہو جائیں گے، قوم والے گمراہ ہو جائیں گے، تو اس وجہ سے مجھے اولاد چاہیے۔ دیکھیے، وہ آج کل انسان اولاد کی خواہش کیوں کرتا ہے؟ وہ اچھا کمائے گا، اچھا یہ کرے گا۔ زکریا علیہ السلام اولاد کی خواہش کیوں کرتی؟ تاکہ اللہ تعالیٰ میرے بعد اس دین کو سنبھالے، اللہ تعالیٰ میرے بعد یہ امامت جو ہے نا وہ سنبھالے، قوم کو دین کی دعوت دے، اس کے لیے جو ہے نا مجھے اولاد چاہیے، موالی میرے خاندان میں سے۔ اچھا، اب زکریا علیہ السلام خود کہتے ہیں اللہ میرے خاندان والوں پر ڈر ہے، اگر میرا انتقال ہو جائے تو کوئی خاندان میں کوئی عالم نہیں رہے گا، کوئی دین پہلانے والا نہیں رہے گا، اس وجہ سے مجھے اولاد چاہیے۔ پھر زکریا علیہ السلام خود دعا میں کہتے ہیں وَكَانَتِ امْرَأَتِي، اور ہے میری بیوی، دیکھیں ان کی بیوی، زکریا علیہ السلام بھی وشتعل، پورا بال سفید ہو چکا تھا، پھر ان کی بیوی وکانت تھی، امراتی، زکریا علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری جو بیوی ہے عاقر، عاقر کا مطلب جیسا کہ بعض عورتیں ہوتی ہیں جن کو بچہ ہی نہیں، مطلب ان کو وہ پریگننٹ نہیں ہوتی ہے، یعنی کہ یہ جو زکریا علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ شروع ہی سے جو ہے نا ان کو بچہ نہیں ہوتا تھا، شروع ہی سے نوجوانی میں بھی جو ہے نا ان کو بچہ نہیں ہوتا تھا، یعنی کہ ان کو شروع ہی عمر سے جو ہے نا بچہ نہیں ہوتا تھا۔ عاقر بولتی جن کو ہمیشہ بچہ نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ زکریا علیہ السلام کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری بیوی تو عاقر ہے، جس کو بچہ ہی نہیں ہوتا ہے، نہ نوجوانی میں نہ کبھی بھی، جب اب تو بوڑھی ہو چکی ہے، لیکن زکریا علیہ السلام کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری بیوی بھی جو ہے نا عاقر ہے، جس کو بچہ نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ سے امید، پھر بھی اللہ سے، دیکھیں کتنی بڑی مصیبت آئے رب سے تعلق جوڑو، دعا ہی ہے جو آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہے۔ بس مطلب گویا کہ زکریا علیہ السلام کے واقعے سے جو اہم سبق ہم کو ملتا ہے، کتنی بڑی مشکل ہے اس کا حل دعا ہے، دعا سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں یہاں زکریا علیہ السلام بوڑھے ہیں، ان کی بیوی بانجھ ہے جن کو کبھی بچے نہیں ہوتے تھے، لیکن پھر بھی زکریا علیہ السلام کو اللہ سے امید ہے، وہ کہتے ہیں کہ فہب لی، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے دے دے، من لدن کا تیرے طرف سے، اللہ تعالیٰ تو مجھے تیرے طرف سے جو نا ولیہ، ایک اللہ، گویا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اولاد دے دے، اللہ تعالیٰ میری بیوی بوڑھی ہو چکی ہے، میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں، لیکن تو مجھے جو نا ایک اولاد دے دے، فہب لی، تو مجھے دے دے، من لدن کا ولیہ، تیرے طرف سے ایک ولی، ایک اولاد۔ پھر زکریا علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ سنی
اللہ تعالیٰ وہ میرا وارث ہو، یعنی کہ زکریا علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو نا وہ میرا وارث ہو، اللہ مجھے ایک وارث دے دے. یہ دی سنی، کیونکہ زکریا علیہ السلام کو کوئی اولاد نہیں تھے، کیونکہ ان کی بیوی پہلے سے ہی بانج تھی. زکریا علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو کیا کرے، یہ دی سنی تو میرا ایک وارث بنا دے. وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں بھی جو نا وارث بنا دے. یعنی کہ زکریا علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں سے تھے، یعقوب علیہ السلام کی ذریت میں سے تھے زکریا علیہ السلام. یعنی کہ یہ زکریا علیہ السلام یہ دعا کرتے ہیں اللہ میرا بھی ایک وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان سے بھی جو نا وارث ہو، کیونکہ زکریا علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے خاندان سے تھے. یعنی کہ گویا کہ زکریا علیہ السلام یہ دعا کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا ایک وارث ہونا چاہیے. وارث کیوں؟ اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ میرا مال کا وارث ہو. یا مال کا وارث نہیں ہے، علم کا وارث ہے. انبیاء کبھی مال چھوڑ کر نہیں جاتے تھے. ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما یورثوا العلم. انبیاء جو نا علم کا وارث بناتے تھے. زکریا علیہ السلام یہ دعا کرتی کہ اللہ تعالیٰ میرا علم کا وارث کوئی نہ کوئی ہو. ہاں میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانج ہے، سب کچھ ہے، لیکن تیرے ہاتھ میں تو ہے نا، تو مجھے اولاد دے سکتا ہے. یہ دعا ہے جو آپ کو نا امید کو امید بنا دیتی ہے. جو وہ مسئلہ جو حل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو دعاؤں سے حل کر دیتا ہے. یہ زکریا علیہ السلام ہے. ہاں کیا اب یہاں ایک جو سوال ہے، معلوم ہے کہ زکریا علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، یہ انشاءاللہ آگے آنے والا ہے. زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ سے امید رکھتے ہیں، اللہ ان کی دعا قبول بھی کر لیتا ہے. کیا آج بھی کوئی مرد کوئی عورت جب پریشانی میں دعا کرے گا کیا اللہ اس کے مسائل کو حل کریں گے؟ اب ایک سوال تو یہ اٹھتا ہے نا کہ کوئی ایک مرد کوئی عورت پریشان ہے، کیا اللہ اس کے پریشانی کو حل کرے گا اگر وہ دعا کرتی ہے؟ تو یہاں یاد رکھے دو قسم ہے. پہلی جو چیز ہے کہ زکریا علیہ السلام کی دعا اللہ نے کیوں قبول کیا؟ کیونکہ یدعون ربهم خوفا وطمعا، یدعوننا رغبا ورهبا، یعنی کہ زکریا علیہ السلام ہمیشہ اللہ سے ڈرتے تھے. زکریا علیہ السلام دوسری جگہ اللہ نے فرمایا یہ وہ زکریا ہے جو ہمیشہ اللہ سے ڈرتے تھے. تو اس وجہ سے اللہ نے ان کی دعا قبول کیا. اللہ نے زکریا علیہ السلام ہمیشہ اللہ سے ڈرتے تھے. اگر کوئی مرد کوئی عورت ہمیشہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا حق ادا کرتا ہے، بندوں کا حق ادا کرتا ہے، تب چل کر اللہ اس کی دعا قبول کرے گا. جیسے کہ آج ہم بولتی ہیں ہم بھی پریشان ہیں، دعا کرتی ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتا ہے. جبکہ یہاں زکریا علیہ السلام نا امید تھی کہ ان کی بیوی بھی بانج ہو چکی تھی، پھر بھی اللہ نے ان کو اولاد دیا. کیوں اللہ نے ان کی دعا قبول کیا؟ کیونکہ وہ ہمیشہ نیک تھے، بندوں کا حق بھی ادا کرتے تھے، اللہ کا حق بھی ادا کرتے تھے. تب چل کر اللہ نے جو نا ان کو دیکھا. اب یہ دعا کرتے ہیں زکریا علیہ السلام اللہ مجھے ایک وارث بنا دے جو میرا علم کا وارث ہو، مال کا نہیں، علم کا وارث ہو. اور زکریا علیہ السلام یہ بھی دعا کرتے. دیکھیے بچہ ماں باپ کب دعا کرتے ہیں؟ بچے پیدا ہونے کے بعد. یہاں زکریا علیہ السلام ابھی سے دعا کرتی ہیں بچوں کے حق میں. اللہ تعالیٰ جب بچہ پیدا بھی ہو جائے، وہ بچہ جو نا تیرے پاس محبوب ہو، تو اس بچے سے خوش ہو جائے. وَجْعَلْهُ، اللہ تعالیٰ اس بچے کو بنا دے ربی، اے میں رب، رضیہ، تو اس سے راضی ہو جا. اللہ تعالیٰ جو بچہ جس کی وجہ سے میں دعا کر رہا ہوں، وہ بچہ اگر مجھے مل جائے تو اس بچے سے تو خوش ہو جائے. بچہ پیدا ہونے سے پہلے بچے کے حق میں دعا کرنا، یہ اصل چیز یاد رکھ. ہم کیا کرتے بچہ پیدا ہونے کے بعد دعا کرتے نہیں، بچہ پیدا ہونے سے پہلے جب کوئی مرد یا عورت دعا کرتے اللہ مجھے اولاد دے دے، ساتھ میں یہ بھی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ایسا اولاد دے دے جو ہے نا تیرے پاس وہ راضی ہو جائے، یعنی کہ تیرے حکم کا فرما بردار ہو. ایسے بچے کے حق میں ہم دعا کریں. شروع ہی سے وہی زکریا علیہ السلام دعا کرتے ہیں. گویا کہ آیت نمبر 6 تک زکریا علیہ السلام کی دعا ہے. کیا دعا ہے؟ سب سے پہلے آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے زکریا علیہ السلام پر ایک نعمت کی تھی، ایک رحمت کی تھی. وہ کون سی رحمت؟ ان کی دعا اللہ نے قبول کیا تھا. ایک ایسا دعا کی تھی خفیہ، آہستہ اللہ کے دربار میں دعا کرے تھے. آہستہ کیا دعا کرے تھے؟ اللہ مجھے اولاد چاہیے. اور دعا میں کیا کہتے؟ اللہ تعالیٰ دیکھیں جب دعا کریں گے تو انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ذلیل کرے. تو زکریا علیہ السلام نے کہا کہ انی وہن العظم منی،
اے اللہ میں کمزور ہو چکا ہوں اور میرے بال بھی پک چکے ہیں، اے اللہ تعالیٰ جب بھی میں دعا کرتا ہوں تو میری دعا قبول کرتا ہے. یعنی کہ زکریا علیہ السلام اپنے آپ کو اللہ کے سامنے مجبور کرتے ہیں. جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ میں محتاج ہوں، فقیر ہوں تیرے سامنے. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی جنہوں نے اللہ سے بات کی تھی، انہوں نے کہا کہ دعا کرتے وقت اللہ میں فقیر ہوں، مجبور ہوں. اس کے بعد اللہ نے ان کو بیوی دے دی. انسان جب اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ذلیل کرے گا، اللہ اس کو جو ہے نا ہر قسم کی نعمتوں سے نوازے گا. اس طرح جو ہے نا یہاں بھی زکریا علیہ السلام اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہیں، کہتی کہ اللہ میں کمزور ہو چکا ہوں، میرے بال بھی پک چکے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں جب بھی دعا کرتا ہوں تو میری دعا قبول کرتا ہے. پھر اس کے بعد زکریا علیہ السلام کیوں دعا کرتے ہیں؟ خود زکریا علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ اگر میری وفات ہو جائے تو میرے خاندان میں کوئی دین پہنچانے والا نہیں رہے گا، میری قوم میں کوئی دین پہنچانے والا نہیں رہے گا. پھر اس کے بعد زکریا علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری بیوی بھی جو ہے نا بانجھ ہے، اس کو بچے نہیں ہوتے ہیں، عاقر ہے میری بیوی، لیکن پھر بھی اللہ سے امید. فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اللہ تعالیٰ تو مجھے دے دے اولاد. یعنی کہ انسان جیسا اللہ سے آپ گمان کریں گے اللہ ویسا آپ کے ساتھ پیش آئے گا. انا عند ظن عبدی بھی، اللہ سے آپ جیسا گمان کریں گے اللہ ویسا آپ کے ساتھ پیش آئے گا. اب ایک انسان بولتا ہے کہ آدمی پریشان ہوں، کیوں؟ گناہوں کی وجہ سے، ہماری گناہوں کی وجہ سے انسان پریشان ہوتا ہے. جیسا کہ اللہ نے کہا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کوئی پریشانی آتی ہے تو تمہاری گناہوں کی وجہ سے، تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے. یعنی کہ انسان اللہ سے اچھا گمان رکھے. زکریا علیہ السلام بوڑھے ہیں، ان کی بیوی بوڑھی ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی اللہ سے امید. جتنا آپ اللہ سے امید رکھیں گے اللہ اتنا ہی آپ کا ساتھ دے گا. دیکھیں پھر اس کے بعد زکریا علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ تعالیٰ یرثنی ویرث من آل یعقوب، اے اللہ تعالیٰ میرے خاندان میں ایک وارث بنا دے جو اس دین کو امت تک پہنچا ہے. یعنی کہ آج کتنے لوگ ہیں یہ دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے خاندان میں کوئی حافظ عالم نہیں ہے، کوئی حافظ عالم پیدا کر دے. کتنے لوگ ہم میں سے جو یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے خاندان میں ایک حافظ عالم ہونا چاہیے جو کل چل کر قوم کی خدمت کرے. ہم میں سے کتنی عورتیں ہیں، کتنے مرد ہیں جو ایسا دعا کرتے ہیں. جبکہ انبیاء یہ وہ دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک وارث چاہیے جو اس دین کو امت تک پہنچائے. کیوں زکریا علیہ السلام نے ایسا دعا کی؟ کیونکہ معلوم ہے کہ مرنے کے بعد جو ثواب آپ کو ملے گا وہ آپ کے وارث کے اعتبار سے ملے گا. اگر آپ کے بچے حافظ ہیں، آپ کے مرنے کے بعد بھی جب تک بچہ قرآن پڑھے گا آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. اگر آپ کا بچہ عالم ہے، جب تک وہ لوگوں کو دین پہنچاتے رہے گا، لوگ بھی اس پر عمل کریں گے، اس کا بھی ثواب ان کے ماں باپ کو ملے گا. بچہ جب تک دین پہنچاتے رہے گا اس کا ثواب بھی ان کے ماں باپ کو ملے گا. معلوم ہے کہ مرنے کے بعد نہ پیسہ کام آئے گا، کچھ کام نہیں آئے گا. قائم آئے گا تو علم. یہی وہ چیز ہے جو انسان خواہش کرتا ہے مرنے کے بعد. جو صرف کیونکہ معلوم ہے انسان کو جب قبر میں لٹا دیا جاتا ہے دن بدن اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کے درجات کو بلند کرتے ہیں. ان کے ماں باپ پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ کیوں؟ دن بدن میرے درجات بلند ہوتے جاتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ تمہارے بچے جو ہے نا نیک عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تمہارے درجات کو قبر میں بھی بلند کرتے ہیں. سب سے اہم چیز وہی زکریا علیہ السلام یہی سوچ رہے تھے میری بیوی ہے، بس میرا کوئی وارث نہیں ہے جو مجھے کل صدقہ جاریہ مل سکے. زکریا علیہ السلام کا ٹارگٹ صدقہ جاریہ تھا، تو یہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی مجھے ثواب ملتا رہے. تو اس وجہ سے زکریا علیہ السلام نے دعا کی. جب بھی ہم بھی دعا کریں تو ایسا دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسا بچہ ہو جو صدقہ جاریہ ہو، ہمارے لیے امت کے لیے مفید ہو، دعوت دین پھیلانے والا ہو. ایسا دعا کرنا چاہیے ہر انسان. پھر اس کے بعد زکریا علیہ السلام دیکھیے جب دعا کرتے ہیں اللہ سے، ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اے اللہ تو اس بندے سے خوش ہو جا. ابھی بچہ نہیں آیا، ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، لیکن زکریا علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اس بندے سے خوش ہو جا. یعنی کہ یہ زکریا علیہ السلام دعا کرتے کرتے یہ بھی دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ جو بچہ تو مجھے دینے والا ہے اس بندے سے تو خوش ہو جا، بس اس بندے سے تو راضی ہو جا. جیسا کہ اردو میں بھی دعا کر سکتی ہیں اللہ تعالیٰ تو مجھے اولاد دینے والا ہے اس بندے سے تو راضی ہو جا. ایسا ایک مسلمان جو نا دعا کرے. یعنی کہ زکریا علیہ السلام کے جو اس آیت نمبر یہ جو ہے نا آیت نمبر 6 تک جو ہے نا ان کی دعا ہے. آیت نمبر 7 سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان کی بشارت دیتی ہے. دیکھیں آیت نمبر 6 تک ان کی دعا ہے. یہ دعا میرے اور آپ کے لیے بڑی اہم چیز یاد رکھیں.
دعا کس طرح کرنا چاہیے. جب دعا کرے تو انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ذلیل کرے, ساتھ میں اپنے نیک عمل کا وسیلہ لے, جیسا کہ زکریا علیہ السلام نے کہا وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا, اے اللہ تعالیٰ میں جب بھی دعا کرتا ہوں تو تو میری دعا قبول کرتا ہے. یعنی کہ انسان جب دعا کرتا ہے تو اپنی نیک عمل کا وسیلہ لے. نیک عمل کا وسیلہ کا مطلب کوئی پریشانی ہے, دعا کرو اے اللہ تعالیٰ اس دن میں 500 روپے صدقہ کیا تھا صرف تیرے لیے, آج میری اس مصیبت کو دور فرما. اے اللہ تعالیٰ اس دن میں فلاں بندے کو مدد کی تھی صرف تیرے لیے, تیرے خاطر, آج میری اس مصیبت کو دور فرما. اے اللہ میں اس دن تہجد پڑھی تھی صرف تیرے لیے, آج میری اس مصیبت کو دور فرما. نیک عمل کا وسیلہ, جس طرح کہ زکریا علیہ السلام نے یہاں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج تک میں دعا کیا تھا تو اس دعا کو قبول کیا تھا, آج بھی اس دعا کو قبول فرما. نیک عمل کا وسیلہ شریعت میں جائز ہے, جس طرح زکریا علیہ السلام نے یہاں لی تھی. چلیے, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب